ایک ہے قربانی کرنا اور پھر ایک ہے قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا۔ قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے، اور جب تک آپ کا دل کرے آپ وہ گوشت کھائیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ لیکن میرا یہ سوال ہے کہ قربانی ظاہر ہے وہی لوگ کرتے ہیں نا جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو سارا سال گوشت کھاتے ہیں، تو مطلب سارا سال اگر آپ گوشت کھا رہے ہیں تو پھر آپ مہربانی فرمائیں، یہ تو اللہ کے راستے میں ہے تو کوشش کریں یہ تقسیم ہو جائے۔ کچھ لوگ شاپر لے کے گوشت لینے آ جاتے ہیں، ان تک میرا یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ ان کے لیے سوال کرنا جائز ہی نہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود ہو، صبح کا اس کے گھر میں کھانا موجود ہے ایک ٹائم کا، اس بندے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز۔ اتنا بھوکا آدمی کہ جس کے پاس اب کھانا ہی نہیں ہے، ایک وقت کا بھی وہ سوال کر سکتا ہے۔ چھوڑیں، سارا سال اگر ہم کسی امیر سے لے کے نہیں کھاتے تو کیا گھر میں ہنڈیاں نہیں پکتی؟ بالکل نہیں سوال کریں، قطعاً کوئی ضرورت نہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے سرے سے۔ آپ کو کس نے اجازت دے دی خالی گوشت کی خاطر؟ جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو مرچ دے رہا ہے، نمک دے رہا ہے، گھی دے رہا ہے، گھر رہنے کے لیے دے رہا ہے، وہ رب کریم 1000 روپے کا گوشت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس سے اگلی بات یہ کہ شکوہ بھی نہیں کرنا کہ فلانے نے اتنی قربانیاں کی تھی تو پتہ نہیں کہاں لے گیا ہے۔ اس نے کی تھی نا، پیسے کس کے تھے، ذبح کس نے کیا، تو آپ ذمہ دار ہیں کہ وہ کدھر لے کے گیا ہے۔ یہ بحث کرنے کی بھی اجازت دین ہمیں نہیں دیتا، تنقید کی بھی اجازت دین ہمیں۔ اس بات کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم کہتے ہیں میں نے ابا جی کی اس سال کرنی ہے، اور پھر اگلے سال اماں جی کی کرنی ہے، اور پھر اس سے اگلے سال میں نے اپنی کرنی ہے۔ جس بندے کی جیب میں پیسے ہیں قربانی اس پر واجب ہے، اس کے ابا جی پر واجب نہیں۔ اگر ابا جی کے پاس الگ پیسے ہیں تو ابا جی پر قربانی واجب ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو آپ 3 قربانیاں خریدیں یا بڑے جانور میں 3 حصے ڈالیں، تو اب آپ 2 والدین کی ہو گئی، ایک آپ کی اپنی ہو گئی۔ لیکن جب تک آپ پر واجب قربانی آپ نہیں دیتے تب تک والدین کی قربانی دینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ دین میں واجب ہے۔ جو نماز آپ پہ فرض ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، اور جو ابا جی پہ فرض ہے وہ ابا جی نے پڑھنی ہے۔ اس مسئلے کو بھی ضرور ذہن نشین کریں۔ اس سے اگلی بات جو اور زیادہ ضروری ہے اس کا ضرور خیال فرمائیں، حصے ڈالے جاتے ہیں قربانی کے حصے، تو 6 حصے ہو گئے، اب 7واں حصہ مل نہیں رہا، تو ایک تگڑے سے بندے کے پاس جا کے مالدار سے کہا کہ چودھری صاحب حصہ ڈال لیں، ایک حصہ کم ہے۔ چودھری صاحب کہنے لگے کہ میں نے تو پہلے بھی 4 بکرے لیے ہوئے ہیں، تو چلو اگر تم کہتے ہو تو چلو بڑا گوشت آ جائے گا، ٹکے ہی بنا لیں گے، چلو بڑا گوشت بھی 10 کلو آ جائے گا تو کباب کے لیے رکھ لیں گے، چلو رکھ لو حصہ۔ اب 6 بندوں کی نیت قربانی کی، 7ویں کی گوشت کی، اس کی نیت قربانی کی، پچھلے 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی، وہ بھی گئے کام سے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے مخصوص وقت میں مخصوص جانور ذبح کرنا۔ اس لیے یہ ضرور توجہ کریں اس بات پر کہ ہم کئی لوگوں کو فورس کر کے شامل کر لیتے ہیں۔ بندہ مالدار ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ نامینیٹ کرے گا۔ اگر اس نے اپنی قربانی رکھ لیا تو پھر وہ بتائے گا یہ قربانی کس کی ہے، والدین کی ہے، کس کی ہے۔ تو قربانی اس ترتیب سے کریں کہ اس کے سارے مسائل سے آگاہی حاصل کریں۔